بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مجاہدین کا مقصد۔ دوستو، جب تک مجاہدین میدان جہاد میں رہتے ہیں ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، آخری فتح حاصل کرنا۔ منتظرین کے سامنے بھی دوران انتظار صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ ہے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی حکومت کا قیام۔ دوستو، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ خیبر میں لوگ جنگ کرنے جاتے تھے، مرب کی ایک دھمکی سن کر علم پھینک کر بھاگ آتے تھے اور آ کر سارا غصہ راشن پر نکالتے تھے۔ ہم جو منتظرین کہلاتے ہیں، ہماری روش بھی کہیں ان جیسی نہ ہو کہ مسلح عبادت پر و دعا پر تو ہم کڑک مرغی کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور دسترخوان پر بڑے چاق و چوبند ہوتے ہیں، مگر یاد رکھو میدان جنگ آرام گاہ نہیں، یہاں دیکھ دشمن عناصر پر اللہ جل جلالہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک ذاکر صاحب قصیدہ پڑھ رہے تھے، لڑ موئی پلیٹاں نال ساری آرمی، اور اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ ہماری شان میں نہ ہو، ورنہ جنگ کرنا تو کوئی اسد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جناب مالک اشتر سے سیکھے کہ صفین کے میدان میں 3 راتیں 3 دن یہ گھوڑے کی زین سے نہیں اترے۔ کبھی کبھی میدان سے باہر چلے جاتے تھے اور کرتا اتار کر خون نچوڑ دیتے تھے، پھر وہی کپڑے پہن کر جنگ میں شریک ہو جاتے تھے۔ کیا ہمارا دعائے تاجیل فرج کے معاملے میں یہی طرز عمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم کیسے منتظرین ہیں؟ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب دین نصرت سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، الجل یا امان الخائفین یا بلد الامین اجل اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ